میرا نام فاخرہ ہے. میں گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادی لڑکی تھی. تعلیم بھی واجبی سی تھی. جب میری شادی طے ہوئی تھی تو اکثر ہم سہیلیاں جب مل کر بیٹھتی تو وہ مجھے تنگ کرنے لگتی. کوئی کہتی ساس اور نند بہت لڑاکا ہوتی ہیں فاخرہ. کوئی ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھ کر کہتی اس کی ساس تو اس سے بہت زیادہ پیار کرے گی. دیکھو تو صحیح مہندی کا رنگ کتنا زیادہ گہرا اور لال آیا ہے. پھر ایک کہنے لگی لو پیار تو اس کا شوہر کرے گا. اس کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنسنے لگ جاتی تھی. شادی کے بعد ہر گھر میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہی ہیں. میں نے بھی اپنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کیسے رہنا چاہیے، مگر میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میری شادی شدہ زندگی میں ایسی اونچ نیچ ہوگی جو میرے اوسان خطا کر دے گی. شادی ہو گئی اور میری زندگی میں عبداللہ شامل ہو گئے. ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے روز ہی دیکھا. ہم دونوں کے ماں باپ نے دیکھا اور پسند کر لیا تھا اور بات طے ہو گئی تھی. تب ان دنوں یہ موبائل کا زیادہ رواج نہ تھا اور گاؤں میں ویسے بھی لڑکیوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے. شادی سے پہلے میں ایک ایسے گھر سے آئی تھی جہاں ہم لوگ اکیلے رہتے تھے، یعنی ایک ہی خاندان رہتا تھا. مگر شادی کے بعد میں جس گھر میں گئی تھی وہ لوگ 2 خاندان اکٹھے رہتے تھے. میرے شوہر عبداللہ، اس کی ماں اور 2 بہنیں، اور دوسرا خاندان اس کے چچا کا تھا. چچا اور چچی کا ایک ہی بیٹا تھا جو شادی شدہ تھا اور ایک بیٹی تھی جو ابھی کنواری تھی. چچا کا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر رہتا تھا اور چچا بھی وہیں ان کے ساتھ رہتے تھے. عبداللہ کے والد کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں خاندان ایک جگہ رہنے لگے تھے. عبداللہ کی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں. ہماری شادی کے بعد بھی عبداللہ کے چچا کی بیٹی جس کا نام زاہدہ تھا وہ اکثر ہمارے گھر ہی رہتی. چونکہ عبداللہ کی امی اکیلی ہوتی تھی تو زاہدہ ان کے پاس آ جاتی اور کاموں میں ان کا ہاتھ وغیرہ بٹا دیتی تھی. اب تو عبداللہ کی شادی ہو گئی تھی. امی کی مدد میں بھی کر دیتی تھی، بلکہ سارا کام میں خود ہی کر لیتی. مگر اب بھی زاہدہ سارا دن ہمارے پاس ہی رہتی. زاہدہ میری بھی خوب خدمت کرتی تھی. کبھی میرے سر میں تیل لگاتی، میرے یا عبداللہ کے کپڑے دھونے لگ جاتی یا کبھی استری کر دیتی. ایک دن جب گرمیوں کے لمبے دن تھے، کام کاج سے فارغ ہوئی تو زاہدہ تیل لے آئی. کہنے لگی لاؤ بھابھی تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے بھی تیل لگوا لیا. تیل لگوانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی. کام تو سب کر لیے تھے. میں نے سوچا چلو کچھ دیر سو لیتی ہوں. زاہدہ باہر ہی بیٹھی تھی. میں نے اسے بتایا کہ میں ذرا سونے جا رہی ہوں. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی. لیٹنے سے پہلے جیسے ہی تکیہ درست کرنے کے لیے ہلایا، تکیے کے نیچے سے کٹے ہوئے بالوں کا ایک گچھا نکلا. میں فوراً بستر سے نیچے اتر آئی. بے اختیار میں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بال آگے کر کے دیکھے کہ کیا یہ میرے تو نہیں. کہاں سے آئی اتنے سارے بال؟ میں تو کبھی بال کاٹتی ہی نہیں. اور امی یعنی میری ساس مہندی لگاتی ہیں، ان کے بال سرخ رنگ کے ہیں، تو پھر یہ بال کس کے ہیں؟ سوالات کا ایک پہاڑ تھا جو اچانک میرے دماغ میں کھڑا ہو چکا تھا. نیند کا تو اب سوال ہی نہیں تھا، وہ تو اڑ چکی تھی. میں نے بال مٹھی میں دبائے اور غسل خانے کی طرف بھاگی. بالوں کو غسل خانے میں پھینک کر میں نے کافی سارا پانی بہا دیا اور واپس کمرے میں آ گئی. واپس آ کر میں نے چاروں کل پڑھ کر اپنے آپ پر بھی پھونکے اور اپنے بستر پر بھی. مگر اب دل کو چین کہاں تھا. کئی دن گزرے اس بات کو میں نے گھر میں کسی سے ذکر نہ کیا تھا، مگر وہ بال میرے ذہن میں پھنس کر رہ گئے تھے. کسی پل ان کا خیال میرے ذہن سے نہ نکلتا تھا. میں نے عبداللہ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ عبداللہ بہت خاموش طبع انسان تھے. اس واقعے کو 2 ماہ گزر چکے تھے جب ایک دن زاہدہ نے کہا کہ چلو بھابھی ہم کھیتوں پر چلتے ہیں. میں بھی جانے کو تیار ہو گئی. ہم دونوں پیدل ہی کھیتوں کی طرف نکل گئے. کافی دیر وہاں گھومنے پھرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو میں نے زاہدہ سے کہا کہ کتنی اچھی پالک لگی ہوئی ہے، چلو توڑ لیتے ہیں. آج عبداللہ نے فرمائش کی ہے کہ گوشت پکانا تو پالک ڈال کر بنا لو، زیادہ مزیدار بنے گا. زاہدہ نے کہا ٹھیک ہے چلو توڑتے ہیں. ہم دونوں نے مل کر پالک توڑی اور لے کر گھر آ گئے. گھر آ کر ہم دونوں نے مل کر کاٹی اور میں نے پالک گوشت بنایا. سالن تیار تھا. اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی. میں نے زاہدہ سے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، پھر بعد میں روٹی پکاتی ہوں. یہ کہہ کر میں کمرے میں آئی اور نماز پڑھنے لگی. اس دوران مجھے نہیں پتا کہ زاہدہ باہر ہی تھی، اپنے گھر چلی گئی تھی. نماز پڑھ کر میں نے روٹیاں بنائی. تھوڑی دیر بعد عبداللہ بھی آ گئے. میں نے فرش پر چٹائی بچھا کر روٹیاں رکھیں. آج امی اور عبداللہ خوش تھے کہ کافی دن بعد گھر میں گوشت بنا تھا
तो सब ने मज़े से खाना खाना था। रोटी और पानी रख कर मैं डोंगे में सालन निकालने गई। जैसे ही सालन में चम्मच डाला, मेरी चीख निकल गई। सालन के अंदर बाल ही बाल थे, इस तरह के कटे हुए बाल जैसे तकिए के नीचे मिले थे। मेरी चीख सुनकर मेरी सास और अब्दुल्ला भी आ गए और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, ये देखें। हांडी का ये हाल देखकर सब बहुत परेशान हुए। इस वक्त रोटी खाने के लिए मेरी सास ने घी गर्म करके इसमें शक्कर डाल ली और हम सब ने उसके साथ ही रोटी खाई। खाने के बाद मैं सालन को बाहर मट्टी पर फेंक गई कि जानवर वगैरह खा लेंगे। इतनी मेहनत और चाव से बनाए हुए सालन का ये हाल हुआ। मुझे बेहद दुख था। वापस कमरे में आई तो मैं जब्त करते करते भी रो पड़ी कि अब्दुल्ला ने आज फरमाइश करके गोश्त बनवाया था और क्या बन गया। मुझे रोता देखकर अब्दुल्ला मेरे पास आए और तसल्ली देने लगे कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, करते हैं इस बारे में कुछ, बस तुम अपने दिल और जहन में वहम को जगह मत दो। मगर इस वाक़े के बाद मैं परेशान सी रहने लगी। मेरा जहन उलझा रहता, मैं किसी काम पर मुकम्मल तवज्जो ना दे पाती। मेरी सास ने भी तसल्ली दी, वो खुद भी यही करती और मुझे भी कहती कि घर में अल्लाह का जिक्र ज़्यादा किया करो। ये किसी खलाई मखलूक की शरारत थी और कुछ नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरी परेशानी किसी तरह कम ना हुई। इस वाक़े के बाद जाहिदा का आना जाना भी कम हो गया था, मगर मैं इतनी घबराई हुई थी अपनी परेशानी में कि मैंने इस तरफ तवज्जो ही ना दी। फिर कई दिन बाद जाहिदा आई और आते ही पूछने लगी कि अरे फ़ाखरा भाभी, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने हैरत से उल्टा उससे सवाल किया कि क्यों, क्या हुआ है मुझे। वो अंदर गई और शीशा उठा लाई और कहने लगी, लो देखो ज़रा कैसे रंगत जर्द पड़ गई है, जैसे बरसों का बीमार इंसान हो। खाया पिया करो, मैं 2 दिन नहीं आई और तुमने अपनी ये हालत कर ली। वो हंसते हुए कह रही थी, मगर मेरी तवज्जो उसकी बातों की तरफ ना थी। मैं तो बस शीशे में अपनी रंगत देख रही थी। पहले तो अच्छी भली थी मेरी रंगत, फिर अब क्या हो गया। इसके कहने पर मुझे ऐसा लगने लगा था, वरना पहले तो कभी ऐसा ख्याल ना आया था। मेरी परेशानी कुछ और बढ़ गई। रात को मैंने इस बात का जिक्र अब्दुल्ला से किया तो वो कहने लगा, ऐसा करो चंद दिन अपनी अम्मी के पास चली जाओ, जहन बटेगा तो तबीयत भी बहाल हो जाएगी। मैं भी जाने के लिए राज़ी हो गई। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हो गई और अब्दुल्ला मुझे अम्मी के घर छोड़ गए। मैंने अपनी अम्मी से भी सारे वाक़े का जिक्र किया तो अम्मी भी परेशान हो गई कि खुदा खैर करे मेरी बेटी के घर को किसी की नज़र ना लगे। अब्दुल्ला मुझे 1 हफ्ते का कहकर छोड़ गए थे, मगर 2 दिन बाद ही मेरा दिल घबराने लगा। अम्मी के घर भी दिल ना लगता, रह रह कर पीछे का ही ख्याल आता। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं घर जा रही हूँ। अम्मी हैरान हो गई और कहने लगी, लो ऐसी क्या जल्दी है, तुम्हारा भाई शाम को आएगा तो उसके साथ चली जाना। मगर मैं ना मानी। मैंने कहा, अम्मी सड़क से बस पकड़ लूँगी, कुछ मिनट का तो सफ़र है, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, तू क्यों परेशान होती है। मैंने अम्मी को तसल्ली दी तो अम्मी मान गई और आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकी और कहने लगी, जा फिर अल्लाह के हवाले। मैं बड़ी सड़क पर आई, वहाँ से बस गुजरती थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 5 मिनट बाद ही बस आ गई। मैं बैठ गई और चंद मिनट बाद अपने घर पहुँच गई। तब मुझे मालूम ना था कि ये बेचैनी किस चीज़ की है। बाद में मालूम हुआ कि मेरा तो घर लुट रहा था। मेरी बेचैनी इसी चीज़ की थी। मैं घर पहुँची तो देखा मेरी सास सोई हुई थी। मैं खामोशी से अपना बैग कमरे में रख कर चच्ची की तरफ आ गई। चच्ची चूल्हे के पास कुछ पका रही थी। मैंने पूछा, चच्ची जाहिदा किधर है। वो कहने लगी, देख ले पुत्र, अंदर होगी। मैं अंदर उसके कमरे में गई तो वो वहाँ नहीं थी। चारपाई पर सरहाने की तरफ एक शॉपर पड़ा था। मैं उसे उठाकर देखने लगी। इसमें कढ़ाई का सामान था, कुछ धागे, फ्रेम और एक तकिया जिस पर जाहिदा कुछ फूल वगैरह काट रही थी, एक कैंची और फिर जो चीज़ मेरे हाथ आई उसे देखकर मैं अपनी जगह सुन रह गई। मैंने खामोशी से शॉपर बंद करके वहीं रखा और उल्टे कदमों बाहर निकल आई। मुझे जाता देखकर चच्ची ने पूछा, फ़ाखरा जाहिदा नहीं है अंदर। मैंने कहा, नहीं वो तो नहीं है। चच्ची बोली, अच्छा बाहर कहीं होगी, किसी से हेली की तरफ आई होगी तो मैं भेज दूंगी। मैंने कहा, ठीक है चच्ची, और जल्दी से अपने घर आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने बिस्तर पर बैठकर अपना सांस हमवार किया। अच्छा तो ये बात थी, अब गुत्थी सुलझने जा रही थी। फ़ाखरा अपने घर नहीं थी। मैं और मेरी सास इस वक्त लेट जाते थे। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि फ़ाखरा कहाँ होगी। मैं अपने कमरे से निकली और जूते उतार कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। छत पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें काठ कबाड़ पड़ा रहता था। उसका दरवाज़ा खुला था मगर मुकम्मल बंद नहीं था। मेरा शक यकीन में बदल गया
تھوڑا سا اور پاس ہو کر میں نے کان لگائے تو مجھے فاخرہ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً نیچے اتر گئی اور اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ ان کو جگایا اور کہا امی اٹھیں جلدی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، اللہ خیر کیا ہوا فاخرہ؟ تم تو اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی، تم کب واپس آئی؟ سب خیر تو ہے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ میں نے کہا امی پریشان مت ہو، خیر ہی ہے، میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ فوراً بستر سے نیچے اتری، جوتا پہنا اور میرے ساتھ آ گئیں۔ امی آپ یہاں رکیں، میں چچی کو بھی بلا کر لاتی ہوں۔ میں نے انہیں صحن میں رکنے کو کہا اور بھاگ کر چچی کے پاس گئی۔ ان سے کہا چچی جلدی آئیں، ایک کام ہے۔ ان کے ہاتھ میں آٹا تھا، وہ کچھ کہنے لگیں۔ فاخرہ خیر تو ہے؟ میں نے کہا چچی بس خیر ہی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ چچی اور اپنی ساس کو لے کر میں چھت پر گئی۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں آگے بڑھیں اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے عبداللہ اور فاخرہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ ہم سب کو دیکھ کر وہ بکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ چچی آگے بڑھیں اور زاہدہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں۔ عبداللہ بھی پیچھے ہی آ گئے۔ ہم سب نیچے آ گئے۔ چچی زاہدہ کو لعنت ملامت کر رہی تھی اور میری ساس عبداللہ کو۔ دونوں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ تب میں نے کہا چچی امی ایک اور چیز بھی آپ سب کو دکھانی ہے۔ میں نے ان سے کہا اور واپس چچی کے گھر زاہدہ کے کمرے میں گئی اور وہ شاپر اٹھایا جس میں زاہدہ کا کڑھائی سلائی کا سامان تھا۔ وہ شاپر لے کر میں واپس سب کے پاس آ گئی اور کہا امی وہ بالوں والا معاملہ بھی حل ہو گیا، یہ دیکھیں۔ میں نے شاپر سے کالے رنگ کی وگ نکال کر سب کے سامنے کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے تکیے کے نیچے اور سالن میں بال کہاں سے آتے تھے۔ زاہدہ کا ہمارے شرمندگی کے برا حال تھا۔ وہ اب دونوں ہاتھ باندھے معافیاں مانگ رہی تھی، خدا رسول کے واسطے دے رہی تھی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ میری ساس نے زاہدہ کو 2 تھپڑ مار کر کہا کہ زاہدہ تجھے یہ سب کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی؟ چچی زاہدہ کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد زاہدہ کا ہمارے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو گیا۔ زاہدہ عبداللہ کو پسند کرتی تھی مگر زمین کے تنازع کی وجہ سے دونوں خاندانوں نے کوئی بھی رشتہ ایک دوسرے کی طرف نہ کیا۔ زاہدہ یہ سب کرتی رہی مجھے پریشان کرنے کے لیے کہ میں اتنا ڈر جاؤں کہ پریشان ہو کر یہاں سے چلی جاؤں اور ان کی باتوں میں الجھ کر پریشان ہوں اور وہ اپنا کام کرتی رہے۔ میری ساس کہتی ہیں کہ مرد کی تو یہی عادت ہوتی ہے، مگر یہاں ایک بار پھر عورت ہی عورت کی دشمن نکلی۔ اس واقعے کے بعد میرے اور عبداللہ کے درمیان بھی کچھ دنوں تک ناراضگی رہی، مگر پھر عبداللہ نے معافی مانگ لی اور میں نے بھی دل سے معاف کر دیا۔ بعد میں میری ساس کے کہنے پر دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی جس سے دونوں گھر بھی الگ ہو گئے۔